اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا منتظرین امام مہدی علیہ السلام کا 17th اور لاسٹ ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو ہے پروگرام، آج کا جو ٹاپک رہے گا ہمارا انشاءاللہ تعالی، وہ ہم آج جو بیت نامہ ہم نے آخر میں ڈسکس کیا تھا، جس کے حوالے سے وہ تمام شرائط کہ جس کو جو امام کے انصار و مددگاروں کو ایک وعدہ لینا ہوگا امام سے، ان تمام شرائط پہ عمل درآمد کرنا ہوگا، تو ان ریٹرن امام بھی ہمارے ساتھ ایک وعدہ کریں گے، امام بھی ہمیں ایک وعدہ ہم سے لیں گے، اور اس بس جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب امید و پہم، حسرت و یاس، وہم و گمان، سکون و اضطراب کے ان ملی جلی کیفیات سے کے دوران زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم سب امن و سکون کے تلاش میں پھر رہے ہیں، مگر ہدایت ٹی وی کے اس چینل سے، اس پلیٹ فارم سے، اپنے مشعل راہ کے اس پروگرام میں ہم نے اس راہ حق کو تلاش کرنے کی کوشش کی، آپ کے سامنے امام مہدی علیہ السلام کا بیت نامہ پیش کیا، اور ہم میں سے بہت ایسے ہیں کہ جو اس بیت نامے سے واقف نہیں ہیں، مگر اور ہم نے مختلف روایات کے مطابق ہم نے انتظار امام میں جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے ہم نے بہت سی جو کنڈیشنز ہم پر عائد ہیں اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے، مگر ہم نے اس بیت نامے کو پر روشنی ڈالی۔ ہمارے اندر اتنی فصاحت و بلاغت تو نہیں ہے کہ ہم اس بیت نامے کا حق ادا کر سکتے، مگر پروردگار کی توفیق کے ساتھ ہم نے اپنی چھوٹی سی ایک کاوش کے ساتھ اس بیت نامے پر روشنی ڈالی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ہم نے ایک طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ راہ حق کو تلاش کر لیا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کتنے خلوص کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، کتنا جوش و ولولہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، کتنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم جتنی جلدی خود کو بدلیں گے اتنی ہی جلدی ہم انشاءاللہ تعالی اپنے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جا ملیں گے۔ بس انشاءاللہ آئیے ناظرین، آج اس بیت نامے کا بالکل پروگرام کا جو آخر ہے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ضرور شرکت فرمائیے گا ہمارے پروگرام میں۔ پلیز ہمیں آپ کی کامنٹس، آپ کی فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں بہت سے، بلکہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میں بھی اور محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ بھی، تمام ناظرین کا، کہ جنہوں نے ایک تو ہم سے بیت نامے کی ریکویسٹ کی، بہت سے ایسے، تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ لوگوں کے اندر یہ ایک جذبہ اجاگر ہوا کہ ہم بھی اس بیت نامے کو ایک کاپی اپنے گھر میں رکھیں، اور اس کے مطابق ہم بھی اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ اس پروگرام میں چلتے رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریے گا کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، خصوصاً مجھے بھی پروردگار اس پہ، کیونکہ ظاہر محترمہ فرحت صاحبہ نے تو سارا ہمیں بتایا ہے، لیکن کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے آپ کو سدھار سکیں۔ اور بس انشاءاللہ ناظرین، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جلدی سے آج کے جو پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے، جو کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے انصار و مددگاروں سے ایک وعدہ دیں گے، وہ انہوں نے کہا کہ میں بھی تم جیسے
تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہارے جیسا لباس پہنوں گا، تمہاری جیسی میری سواری ہوگی، تمہارے ساتھ تمہارے مشورے کے ساتھ میں کام کروں گا، اور اس کے ساتھ کہ میں تھوڑے پر راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ میں اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ویسے عبادت کروں گا جیسے کہ کرنے کا حق ہے، اور میں ہر وقت تم لوگوں کی مجھ تک رسائی ہوگی۔ تو یہ تمام آج جو پوائنٹس ہیں ان پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں اور آج ہم سب مل کر اس پروگرام کو ریپ اپ کریں۔ اور ناظرین، ہمارا جو فون نمبر ہے، ٹیلی فون نمبر، وہ اسکرین پر آ رہا ہے، ہماری کالز اوپن ہے، لائیو کالز، اور ابھی آپ اگر غور کریں تو ہمارا جو نمبر ہے وہ چینج ہو گیا ہے، ٹیلی فون نمبر، تو آپ پلیز نوٹ کر لیں کہ آپ کہیں پرانا نمبر اگر آپ کے پاس ذہن میں ہو تو آپ کہیں اسی پہ نہ کوشش کرتے رہیں، کیونکہ نیا نمبر ہے انٹرنیشنل کالز کے لیے 00441212270470 اور انٹرنیشنل کالز کے لیے نیشنل کالز کے لیے 012122700470۔ تو انشاءاللہ پروگرام کو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو تعارف کراتی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ فرحت صاحبہ، اس سے پہلے کہ آج ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، اور میں پرسنلی ذاتی طور پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے پورے ٹاپک کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا، اور اتنی آسان لفظوں میں کہ جہاں تک کہ میں نے محسوس کیا اور جہاں تک کہ ہمیں فیڈ بیک ملا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس سے مستفید ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں نے اس کو سراہا ہے، اور واقعی میں لوگوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ اس سے آگاہ نہیں تھے اور ہم لوگ اب آگاہ ہو گئے ہیں، اور لوگوں کا وہ شوق اور ولولہ جو کہ لوگوں نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں بیعت نامہ کی ایک کاپی بھیجی جائے، تو وہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ ماشاءاللہ اس ٹاپک کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ فالو کرتے رہے ہیں۔ جی نبیلہ بہن، آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا، اور یہ جو پروگرام جو ہم لوگوں نے ناظرین کے سامنے پیش کیا وہ آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور بہت اچھا انتخاب تھا کہ آپ نے بیعت نامے کا انتخاب کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت کم ناظرین ایسے ہوں گے جو بیعت نامے کے حوالے سے معلومات ان کے پاس موجود ہوں گی۔ تو ایک یہ ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ ایک تحفہ رمضان سے پہلے ناظرین کی خدمت میں مشعل راہ نے پیش کیا ہے، بیعت نامہ امام کا ڈسکس کر کے اس کے حوالے سے گفتگو کر کے، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس بیعت نامے کی روشنی میں اپنے کردار کی اصلاح کر سکے، اور صحیح معنوں میں مفہوم انتظار کو سمجھتے ہوئے اور اس کی ذمہ داریوں کو، اس کی رسپانسبلٹیز کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے اندر بیداری پیدا کریں، اور امام کے آنے سے پہلے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو تو ایٹ لیسٹ ہم ادا کریں، چاہے جائے کہ ہم اس انتظار میں رہیں کہ امام جب آئیں گے تب ہم بھی ایفرٹ کریں گے، بلکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں اس سے پہلے اس زمین کو ہموار کرنا ہے کہ جس زمین پر امام برحق پرچم حق کو نصب کریں گے۔ تو ظاہر ہے زمین ہمیں پریپیئر کرنی ہے، اور امام پرچم دین حق کو اس پر نصب کریں گے۔ تو اس کے لیے ظاہر ایک ادنا سی کاوش تھی، اور مجھے بہت اس معاملے میں ندامت ہے، ناظرین سے بھی شرمندگی ہے کہ حق تو ادا نہیں کر سکے۔ ظاہر ہے کہ اپنی کم علمی کی وجہ سے بہرحال اپنی کوشش کی ہے، اس دعا کے ساتھ، اس خواہش و آرزو کے ساتھ کہ پالنے والے ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور ہم کو یہ سعادت نصیب کرے، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر ہم جو ہیں وہ کوئی بھی نیک کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اہل بیت اطہار کی مدد اور ان کی رہنمائی کی ہمیں شدید ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری کاوش ہے کہ جو اب آخری حصہ بیعت نامے کا، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور جو کہ ہمارے اندر ایک امنگ اور ایک جوش و ولولہ اور ایک کہنا چاہیے امام سے قربت کا ایک وسیلہ بنے گا، یہ آخری حصہ جو بیعت نامے کا بھی آپ انشاءاللہ ڈسکس کریں گی۔
تو مجھے امید ہے کہ ناظرین جو ہیں وہ اس اختتامی ایپیسوڈ کو بھی بہت ہی دل سے پسند کر کے اور اس پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، میرے خیال میں کہ جو حال ہی میں ہزارہ میں علی آباد میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ سب لوگ نیوز میں بھی ہے کہ تیسرا بڑا حادثہ وہاں پہ پیش آیا ہے، اور اس کی ایکسٹریم تو یہ ہے کہ لوگ نمازی جو تھے وہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے مغرب کے بعد، اور اس وقت یہ حادثہ پیش آیا۔ اور بس میں چاہوں گی کہ ہم ان سب کے لیے اگر پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ان کے لیے، ان کے لواحقین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور یہ جو حالات آج کل چل رہے ہیں پروردگار، اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو حالات ہیں یہ ایک طرح سے حالات ہمیں اس طرف لے جا رہے ہیں جو کہ امام زمانہ کے ظہور سے جن کا تعلق ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو اہل تشیع ہیں ان پہ بہت سخت وقت آئے گا، اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آلریڈی جو ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں، پاکستان میں جتنے بھی ایسے شہر ہیں جہاں پہ کہ اہل تشیع کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مینلی، تو پروردگار سے بس دعا ہے ہم سب کی بھی کہ پروردگار ہم سب کو صبر جمیل دے کہ ہم اس دور سے جو ہے وہ صبر اور آسانی کے ساتھ گزر سکیں۔ جی، ہمارے ساتھ کالر ہیں آلریڈی ماشاءاللہ الحمدللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہوگی۔ جی، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے کہ وہ بھی جب وہ بیعت لے لیں گے اپنے انصار و مددگاروں سے تو وہ کہیں گے کہ میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن خوبصورتی یہ دیکھیں کہ وہ کافی وہ چیزیں، بلکہ میں کہتی ہوں تمام وہ چیزیں جو وہ چاہیں گے کہ میرے انصار و مددگار میرے لیے کریں، تو ان ریٹرن آقا اور غلام کا ریلیشن شپ دیکھیں کتنا خوبصورت، کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ان ریٹرن تمہارے ساتھ ویسے ہی کروں گا۔ وہ یہ نہیں کہ وہ صرف ہم سے ایکسپیکٹ کریں کہ تم یہ تمام شرائط پہ قائم رہنا اور مجھے بیعت دینا اور میرے ساتھ وعدہ کرنا، خود بھی ایک وعدہ دے رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت میں سمجھتی ہوں کہ یہ بیعت نامہ ہے، اور ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے زندگی میں کہ ہم دنیا میں اپنی جب زندگی گزارتے ہیں تو ہم کیسے دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہر وقت کام کرے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ان ریٹرن ہماری بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے، ہماری بھی ایک ڈیوٹی ہے، ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے۔ تو امام فرمائیں گے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہاری جیسا لباس پہنوں گا، تمہاری جیسی میری سواری ہوگی۔ جی ہمارے ساتھ واپس کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سسٹر، میں شازیہ ویمبلی سے فون کر رہی ہوں۔ تھوڑی آواز آپ کی نہیں آ رہی، آپ پلیز ذرا اونچا بولیں گے؟ سوری، میں شازیہ ویمبلی سے فون کر رہی ہوں۔ کہاں سے جی؟ ویمبلی سے، لندن سے۔ میں نے صرف پوچھنا تھا کہ یہ مولا کا بیعت نامہ جو آپ بتا رہی تھی، اس کو منگوانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو منگوانے کے لیے؟ ہاں جی، آپ بول رہے تھے کہ لے سکتے ہیں۔ جی ایسے کریں کہ آپ اگر اپنا جو ای میل ایڈریس feedback@hidayat.tv، ہمارا ای میل ایڈریس جو اسکرین پر آ رہا ہے، آپ اس پہ ہمیں ای میل کر دیں تو ہم آپ کو ای میل کر دیں گے بیعت نامہ۔ اوکے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی جی اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ امام کے وعدے کہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری جیسا لباس پہنوں گا، تمہاری جیسی میری سواری ہوگی، تمہارے مشورے کے ساتھ میں کام کروں گا، تو میں چاہوں گی کہ پہلے 3-4 پوائنٹس جو ہیں ہم اگر ان پہ تھوڑی سی آپ سے درخواست کروں گی کہ ان پہ روشنی فرمائیے۔ جی، جیسا کہ ابھی آپ نے نبی لبن فرمایا ہے کہ امام جو خواہشات ہم سے رکھتے ہیں اور جو ان کے حملوں سے جو امیدیں وابستہ ہیں اور جو ہم سے چاہتے ہیں، تو امام خود بھی اسی لائف اسٹائل کو اپنائیں گے۔ تو جیسے کہ حدیث رسول بھی ہے کہ جو چیز تم
اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. مگر ہمارے یہ فکر نہیں ہے. ہم لوگ ہم جس چیز کو کنڈم کر دیتے ہیں یا جو چیز ہماری نظر سے اتر جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاس آن کر دینی چاہیے دوسروں کو, اور جو اپنی پسندیدہ چیز ہے اس کو ہم کسی کو دینا نہیں چاہتے. حالانکہ حدیث رسول ہمیں بالکل ہی مختلف ایک طریقہ کار بتا رہی ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے, تو اس کو بھی امام نے پھر اسی طریقے سے کہ جو میں تم سے طلب کر رہا ہوں اور جس طریقہ زندگی کی تمہیں میں تعلیم دے رہا ہوں, نصیحت کر رہا ہوں, تو یہ فقط تمہاری ذات تک منسوب نہیں ہے بلکہ اس طریقہ زندگی کو, اس لائف اسٹائل کو میں خود بھی اپناؤں گا. یعنی کہ اپنانے سے مطلب میرا بھی وہی طریقہ قرینہ ہوگا جو میں تمہیں ہدایت کر رہا ہوں. تو ایک بہترین رہبر و ہادی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ پہلے عمل کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے. چونکہ امام ابھی پردہ غیب میں ہے لہٰذا ہمیں ان کا ابھی عمل ہماری نظروں سے اوجھل ہے. مگر اگر ہم دیکھیں تو یہ حجت وارث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور تمام سلسلہ امامت جو ہے ائمہ علیہ السلام ہیں, یہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہیں. اور جو رسول کا لائف اسٹائل تھا, جو رسول کا انداز زندگی تھا, وہی انداز زندگی ائمہ طاہرین کا بھی ہے. تو آپ اگر دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, چونکہ وہ تو لوگوں کے سامنے موجود تھے, ان کے لیے تو غیبت نہیں تھی کہ جس طریقے سے ہمارے وقت کا امام پردہ غیبت میں ہے, تو انہوں نے پہلے اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, اس کے بعد لب کشائی کی. یعنی کہ پھر اپنی زبان سے, اپنی گفتار سے انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی ہے. پہلی نصیحت جو امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سنت کو اور ان کے کردار کو ہم دیکھیں تو پہلی نصیحت انہوں نے کی ہے اپنے عمل کے ذریعے سے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچا بولیں گے آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. وہ آنٹی ہمیں پوچھنا تھا بیت نامہ کے بارے میں. جی آپ کو بیت نامہ چاہیے؟ جی. آپ اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ علیمہ. سوری؟ علیمہ. علیمہ. اچھا جی علیمہ بہن, ایسے کہ ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے وہ ہماری اسکرین پر آ رہا ہے, feedback@hadayat.tv. اگر آپ اس کے اوپر ای میل کر دیں ہمیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیت نامہ جو ہے وہ واپس اس پہ ای میل کر دیں گے. تو یہی ایک طریقہ ہے. آپ کو اگر آپ کے پاس ای میل ایڈریس ہے آپ کے پاس تو آپ ای میل کر سکتے ہیں, ورنہ آپ ایسا کریں کہ آپ کنٹرول روم میں اپنا نمبر چھوڑ دیں, اپنا گھر کا ایڈریس, تو پھر ہم آپ کو پوسٹ کر دیں گے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی جی معذرت کے ساتھ جی واپس اپنی گفتگو. تو وہی میں عرض کر رہی تھی کہ رسول نے پہلے اپنے عمل کے ذریعے سے نصیحت کی ہے, اس کے بعد اپنی زبان سے لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کی ہے. چونکہ امام پردہ غیب میں ہے لہٰذا امام نے اپنے بیت نامے کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی لائف اسٹائل کے حوالے سے اویئر کیا ہے اور ان کو مطلب کہ متوجہ کیا ہے کہ میں یہ صرف تم کو نصیحت نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں بھی سادگی کو پسند کرتا ہوں, سادہ لباس کو پسند کرتا ہوں, جس طریقے سے میں تمہیں سادگی کی تلقین کر رہا ہوں, اور اسی طریقے کا لائف اسٹائل میرا بھی ہے. میں بھی اسی طریقے کی زندگی گزار رہا ہوں جو کہ ایک بہترین زندگی ہے کہ جتنا انسان خلوص کے ساتھ اور قناعت پسندی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ زندگی کو بسر کرتا ہے تو نیچرلی اس کے اندر جو رفت ہے اور اس کے اندر جو معرفت ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی ضرور. سوری مجھے آپ کو بار بار آپ کی گفتگو کو روکنا پڑ رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس صاحبہ بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی جی بھائی وعلیکم السلام. میں نے اصل میں ابھی ٹی وی کھولا, جاب سے میں جیسے آیا تو میں ابھی کھولا تو یہ میں پروگرام دیکھنے لگا تھا. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ای میل کیا تھا, پتہ نہیں شاید آپ کو ملا ہے یا نہیں ملا, اسی بیت نامے کے سلسلے میں. تو میں نے پچھلی دفعہ جو آپ کا پروگرام تھا نا اس میں نے آپ کو ای میل کیا تھا کہ مجھے بیت نامے کی کاپی چاہیے تھی,
किसी तरह आप भिजवा तो मैं बहुत एहसान मंदूंगा आपका। जी अनीस भाई, आपको बैतनामा हमने भेज दिया था, अगर आप चेक करें ईमेल, अगर नहीं पहुंचा तो हम दोबारा से अभी भेज देते हैं, लेकिन आपकी वो ईमेल बिल्कुल हमें मिली थी, बल्कि आपका शुक्रिया, आपने ईमेल की। आपने शायद उर्दू में रिक्वेस्ट की थी बैतनामे की, और आपने कहा इंग्लिश में दोनों में। हाँ जी, हाँ जी, जी, असल में मैंने इसका तस्करा किया था अपने इमाम बारगाह में। अच्छा तो ठीक, हर एक ने मुझसे कहा कि आप हमें दिखाएं वो क्या है, तो यहाँ किसी को इसके बारे में नॉलेज भी इतनी नहीं है जी जितनी कि हाँ मैं हाल में होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने ईमेल तो किया, देखिए इधर से मिलेगा तो मैं इसकी बहुत सी कापियाँ करके सबको तकसीम कर दूंगा। अच्छा, अभी तो आपको उस हम सिलसिले में जी अनीस भाई, अभी आपको हम ईमेल करते हैं, अगर आपको नहीं मिला तो आप प्लीज़ दोबारा से अभी कॉल कर लें, क्योंकि अभी आपको शायद ईमेल स्ट्रेट अवे पहुंच जाएगी बैतनामे की। अच्छा, बहुत बहुत अब आपको मेरा ईमेल मालूम है? ईमेल जो जी, आपका ईमेल एड्रेस बिल्कुल है, हमारे पास है, बिल्कुल है। anis_58@mail.com। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सॉरी, माजरत चाहते हैं कि आपको पहले नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह अभी आप चेक करें तो ज़रूर आपको मिल जाएगा। जी वापस जी, तो यही कि सादगी पसंदी का सादा तरीक़ा ज़िंदगी की अगर इमाम तलक़ीन कर रहे हैं हम और हमें हिदायत कर रहे हैं, तो इमाम भी उसी लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे। और ये जो अल्लाह के नुमाइंदे होते हैं जिनका अल्लाह इंतखाब करता है, ये उनके किरदार की उनकी स्पेशलिटी है कि उनका कॉल और फ़ेल एक होता है। ये नहीं कि वो तकरीरें और वादे और वईद तो बहुत लंबे चौड़े करें, मगर जब अमली मैदान की तरफ आप देखें तो उसमें से कोई एक वादा भी वफ़ा होता हुआ नज़र नहीं आता। मगर जो अल्लाह के नुमाइंदे हैं, जिनका अल्लाह इंतखाब करता है हमारे लिए, जिनको रहबर व हादी बनाता है, उनका कौल और फ़ेल एक जैसा होता है। वो जिस बात की तलक़ीन करते हैं अपने अमल के ज़रिए से पहले उसको दुनिया के सामने पेश करते हैं और उसके बाद दूसरों को उसके हवाले से रहनुमाई करते हैं। बिल्कुल बचा फरमाया आपने। और जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं बड़ा ख़ूबसूरत पॉइंट उनका, कि मैं जो काम भी करूँगा तुम्हारे मशवरे के साथ करूँगा, इमाम का। और मतलब कि आप क्या समझती हैं कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये इस चीज़ का जिक्र किया गया? क्योंकि अगर आप देखें तो इसके काफ़ी सारे एंगल्स निकलते हैं, लेकिन यहाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का कहने का क्या मतलब? देखिए, यहाँ पर जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का कहने का मकसद है, तो आप देखिए कि सही मानों में सीरत नबी को अपनाने वाले यही अहले बैत अतार हैं कि जिन्होंने हकीकतन उसी लाइफ स्टाइल को कैरी किया है कि जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और करीना था अपने दौर नबूवत में। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी हमें मिलता है कि रसूल भी अपने असहाब व अंसार से जो है वो मशवरा करते थे। तो यहाँ पर मशवरे का मकसद ये नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह रसूल को कोई कन्फ्यूजन था या रसूल सही फ़ैसला नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अपने असहाब व अंसार से मशवरा करते थे और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते थे। नाउज़ुबिल्लाह ऐसा हम नहीं सोच सकते। यहाँ पर जो मशवरा रसूल ने भी अपने असहाब व अंसार से किया है और इमाम ने भी जिस मशवरे के हवाले से गुफ्तगू फरमाई है, उसका मकसद ये है कि इन्वॉल्व करना अपनी उम्मत को, अपने फॉलोअर्स को इस मिशन में इन्वॉल्व करना, ताकि उनको भी एहसास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एहसास ज़िम्मेदारी हो और वो भी अपना हिस्सा डालें इस मूवमेंट में। यानी कि उनको एक ऐसा ये एहसास ज़िम्मेदारी हो कि उनका भी, उनकी फ़िक्र, उनका अमल, उनका एक्शन, उनकी सपोर्ट जो है वो निगाह इमाम में बहुत ही अहमियत रखती है। तो नेचुरली फिर वो उसके लिए स्ट्रगल करेंगे, एफ़र्ट करेंगे और उसको अपना ही काम समझकर उसमें जो इन्वॉल्व होंगे, तो उस काम में, उस अमल में सदाकत भी होगी। बेशक ज़ाहिर है कि जब वो ख़ुद अपने आप को इस पोजीशन पे महसूस करेंगे, देखें ना कि एक होता है ना हौसला अफजाई करना, जब हम किसी की हौसला अफजाई करते हैं तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और फिर वो उसमें इंटरेस्ट लेता है कि ये मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और मेरी सेइंग को और मेरे मतलब के मशवरे को अहमियत देते हैं। तो फिर वो उस मूवमेंट के लिए या उस मिशन में वो ज़्यादा सीरियसली और ज़्यादा संजीदगी के साथ और ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ उस मिशन में अपना हिस्सा डालता है। तो ये एक नफ्सियाती एक वो है तरीक़ा कार, जोश व वलवला, बेशक।
کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں میرا اپنا بھی ایک کردار ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. تو بالکل کہ اپنا مطلب کہ اس کو لگتا ہے نا کہ میرا بھی اس میں حصہ ہے, میری بھی ایک ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ہم امام پہ ڈیپینڈ کریں اور خود ہم جو ہیں وہ کوئی اسٹرگل نہ کریں, یہ نہیں ہے. یہاں پر امام نے ایک بہت ہی بہترین طریقے سے ہم کو ایک دعوت دی ہے کہ تمہاری بھی تمہارے مشورے اور تمہاری فکر اور تمہارا عمل اور جو تمہاری سوچ ہے وہ بھی میرے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے کہ ہم لوگ ایک مطلب یہ ون مین شو نہیں ہے, ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, ون مین شو ہو جاتا کہ بس ایک ہادی آیا اور اس نے جو چاہا دنیا میں ایک لوگوں کو ڈنڈے کے زور پہ یا جیسے بھی انہوں نے سب کو ہدایت اور رہنمائی کر دی. نہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کا بھی یعنی کہ جو بھی ہادی بھیجا اس کی امت کا بھی کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر, ان کا بھی اس میں ذمہ داری ہے کہ فقط رہبر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ رہنمائی کر دے, جو امت ہے جو اس کو فالو کر رہی ہے اس کے اندر بھی وہ گٹس ہونے چاہیے, وہ خصوصیات ہونی چاہیے, وہ اس کے اندر صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ریولوشن کے لیے کوئی بھی مشن کو کامیاب بنانے میں ان کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے امام نے فرمایا کہ میں جو بھی میری موومنٹ ہے اس میں تم لوگوں سے مشورہ کروں گا, تم لوگوں سے کنسیڈر کروں کہ ہی کوئی اپنا عمل جو ہے وہ کوئی اپنے جو بھی موومنٹ ہے اس کے اندر آگے بڑھوں گا. تو یہ ایک طرح سے ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس لیول پر اس اسٹینڈرڈ پہ لے کر جانا ہے, اس مقام پر لے کر جانا ہے کہ ہمارے اندر وہ معرفت, وہ حق شناسی ہو, ہمارے اندر اس طریقے کی بیداری ہو کہ ہم امام کے اس مشن میں امام کے شانہ بشانہ ان کی مدد کر سکیں. بے شک. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام نبیلہ بہن, اور میری دوسری بہن کا مجھے نام نہیں آتا. جی محترمہ فرح صاحبہ. جی فرح صاحبہ, دونوں بہنوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سسٹر میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی جی. تو آپ کا پروگرام پچھلے بھی میں سنتا رہا ہوں, یہ آج آپ کا آخری ہے پروگرام اس پوری سیریل کا. جی جی. تو پہلی بات تو یہ ہے جو کوئٹہ میں ہوا ہے وہ تو بہت افسوس کی بات ہے. بے شک. جو بھی ہوا ہے ظلم, اس کی ہم جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے. بے شک. تو کچھ الفاظ ہیں, میسج ہے, اگر آپ سننا پسند کریں تو آپ کی اجازت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ جی جی ارشاد. جی ہاں, تو میں کہتا ہوں یہ امت کو ہی میسج ہے, اور خاص طور پر اتحاد البین المسلمین کو, کہ پھر وہی کربلا, پھر وہی بے حسی, دشمن دین حق کی وہ غارت گری, با وفا با صفا دوستوں کی کمی, ہر طرف خاموشی ہر طرف بے حسی, پھر یزید آیا دیکھو نئے روپ میں, راہگزاروں کی جلتی ہوئی دھوپ میں, نقش ہونٹوں پہ پھر ہو گئی تشنگی, پھر وہی کربلا پھر وہی بے حسی, خون سے کتنے ہی افسانے لکھے گئے, کتنے گھر ہیں کہ جن کے دیے بجھ گئے, کتنی آنکھیں دھماکوں میں گم ہو گئیں, صورتیں اپنی پہچان تک کھو گئیں, کوئی ہے جو کہ جرت سے کچھ کام لے, کوئی ہے جو کہ جرت سے کچھ کام لے, کوئی ہے جو کہ اس ظلم کو تھام لے. نبیلہ بہن, چپ رہے گر یوں ہی ہم تو مٹ جائیں گے, چپ رہے گر یوں ہی ہم تو مٹ جائیں گے, اپنی ہی ذات میں پھر سمٹ جائیں گے. یہ کبھی آج تک ہم نے سوچا نہیں, ہم نے تاریخ سے کچھ بھی سیکھا نہیں, توڑ دو خاموشی چھوڑ دو بے حسی, پھر وہی کربلا پھر وہی بے حسی. تو یہ امت کو ہے کہ جاگے, اور پوری دنیا میں ظلم ہے, ہر خطے میں ہر جگہ پہ زمین
انسانوں سے خون سے رنگی جا رہی ہے اور یزید اپنا کام کر رہا ہے اور ہماری بے حسی اس خاموشی کو توڑ دو. خاص طور پر جو اتحاد بین المسلمین والے ہیں اگر میری بات سن رہے ہیں تو اس کو نئے طریقوں سے چلانا پڑے گا, اس کو نئے طریقوں سے اتحاد کرنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس سوچ نہیں ہے, اگر آپ اپنی ذاتیات تک محدود ہیں تو پھر چھوڑ دو کربلا کا نام لینا, میرے امام حسین کا نام لینا. اگر ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. جزاکم اللہ خیر نبیلہ بہن, میری پیغام سننے کا. آپ کو اللہ تعالیٰ اس پروگرام کا اجر دے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. آپ کا بھی بھائی, آپ نے بہت ہی اچھے الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا, اور بلکہ سب کے لیے میں کہتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے آپ نے دیا ہے, اور ہمیں واقعی میں اس پہ سوچنا چاہیے کہ قوم کتنی بے حس ہو گئی ہے کہ اتنا دیکھتے ہوئے بھی کہ دوسروں کو احساس نہیں ہو رہا کہ ہمارے سامنے ایک کہتے ہیں نا کہ کوئی اللہ کا بندہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو, اگر وہ دکھ میں ہے, پریشانی میں ہے, تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں, اس کی پریشانی کو دور کریں. اور یہاں تو اپنے ساتھ نہیں دے رہے, مسلمان ہو کے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں ہے. اور مسلمان کو تو کہتے ہیں کہ ایک جسم کی طرح ہے, اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو دوسرا فیل کرتا ہے, لیکن وہی یہ ظہور سے پہلے کی نشانی ہے کہ لوگ بے حس ہو جائیں گے, لوگوں کے ضمیر جو ہیں وہ مر جائیں گے, ان کو دوسروں کا احساس نہیں ہوگا, وہ صرف اپنے لیے جئیں گے کہ ہر چیز میرے لیے ہو. اور وہی ہم جو آج پوائنٹ یہ ڈسکس کریں کہ امام مہدی علیہ السلام کا بھی, کہ وہ اس میں ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ اپنا نہیں سوچو, وہ بتا رہے ہیں کہ دوسرے کے مشورے سے کام کرو تاکہ تم میں ایک یونٹی بھی پیدا ہو. صحیح بات ہے کہ اب یہ بربریت کے واقعات جو ہیں وہ صرف ایک خبر بن گئے ہیں. اتنا زیادہ ہمارے اندر بے حسی پیدا ہو گئی ہے, اور ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ بے حسی جو ہے یہ عذاب الہی میں سب سے بدترین عذاب ہے. کہ اگر انسان کے اندر بے حسی پیدا ہو جائے تو اس کے بعد تو پھر کوئی بھی انسان کے لیے میں کہتی ہوں راہ ہدایت رہ ہی نہیں سکتی ہے. کہ جب اللہ انسان میں بے حسی پیدا کرتا ہے تو اس کے اعمال کی وجہ سے ظاہر ہے کہ دنیاوی خواہشات میں زیادہ انوالو ہونے سے بے حسی, ظاہر ہے بے حسی کیسے پتہ چلے کہ بے حسی ہے. دیکھیے جب انسان اپنے گناہوں پر فخر کرنے لگے تو یہ ہے وہ عذاب الہی جو بے حسی کی صورت میں اس پر نازل ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں, اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی جیسے کہ ایک شخص نے بڑے فخر سے حضرت موسیٰ کو یہ چیلنج کیا کہ تم تو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اللہ کہتا ہے کہ جو تم اگر گناہ کرو گے, نافرمانی کرو گے تو عذاب الہی تم پر نازل ہوگا اور تم سے ان نعمتوں کو چھین لیا جائے گا. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تو کوئی بھی تمہارے اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہوں, اور ہر برائی میرے اندر موجود ہے, چوری بھی کرتا ہوں, جھوٹ بھی بولتا ہوں, بدکاری بھی, ہر طرح کا گناہ میں کرتا ہوں, اور مجھے تمام نعمتیں میرے پاس, تمام آسائشیں میرے پاس ہیں. تو حضرت موسیٰ نے بارگاہ رب العزت میں جو ہے وہ سوال کیا ہے کہ پالنے والے یہ ایک بندہ خدا نے مجھے چیلنج کیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس سے کہو کہ میں نے اس پہ وہ عذاب نازل کیا ہے جو تمام عذابوں میں عذاب علیم ہے, سب سے شدید عذاب اس دنیا کا. آخرت کے تو جو عذاب ہیں وہ تو ہیں, اس دنیا کا سب سے شدید عذاب یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر بے حسی پیدا کر دی ہے. اور بے حسی وہ عذاب ہے کہ جو کہ انسان کے اوپر در توبہ کو بند کر دیتا ہے. میں کہتی ہوں اس سے بڑا عذاب نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اوپر در توبہ بند ہو جائے, کیونکہ ہم تو خطاؤں کا پتلا ہیں. آئے دن ہمارے مطلب کہ ہر روز کیا ہر لمحے ہر سانس میں ہم سے ہمارے ساتھ جی ضرور جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں علی رضوی بات کر رہا ہوں ایڈمنٹن البرٹا کینیڈا سے. جی جی تو جو آپ پروگرام پیش کر رہی ہیں پروردگار آپ کو خوش رکھے اور اسی طرح یہ پروگرام کرتے رہیں, آمین. اور بس میں جب چھوٹا ہوا کرتا تھا, اپنے 50 برس عمر ہو رہی تقریباً, جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو سوچتا تھا کہ ہمیں شہادت کس طرح ملے گی اور ہم کس طرح جنگ لڑیں گے, کیا وہ ایک کربلا کا واقعہ ہوگا. تو اب جب اس طرح
طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں تو پتہ چلا کہ شہادت ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. سبحان اللہ. یہ ہماری یہ سعادت ہے. پروردگار اس سعادت کو ہمارے ساتھ رکھے. مگر جس طرح خون نحق بہایا جا رہا ہے اس کے اوپر بس دل جو ہے خون کے آنسو روتا ہے. پروردگار تمام ماؤں بہنوں کو صبر جمیل عطا کرے, تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. پروردگار بس ہم ان کے کام میں برابر کے شریک ہیں. شکریہ. بہت شکریہ. جی محترمہ فیض صاحبہ, ابھی جیسے آپ بتا رہی تھی تو ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے سوچنے کے لیے, لمحہ فکریہ کہ بے حسی ایک طرح کا عذاب ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ. اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ میرا نام الیار ہے, میں ساؤتھ ویل سے بول رہا ہوں. اچھا جی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ماموں, میں تو طالب علم ہوں, دین کا دن میں پڑھتا ہوں, انگریزی تعلیم اور شام کو علم. تو میرے ماموں جو ہیں وہ عالم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جو آئیں گے تو ان کو ایک لشکر کی ضرورت ہوگی, وہ دجال کے خلاف لڑیں گے, تو وہ فرستان میں آئیں گے اور ایرانی اور افغانی ان کے ساتھ ہوں گے. تو یہاں جو پروگرام میں دیکھتا ہوں یہ بالکل کچھ اور ہے, میرے ماموں کچھ اور کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بھی مسلمانوں کے سوئے ضمیروں کو جگایا تھا, تو آپ اگر اس طرح کے پروگرام کریں تو یہ بھی جاگ جائیں گے. تو یہ اگر چاہتے ہیں تو خود پہلے اپنا لشکر لڑنے کے لیے بنائیں, آگے تیار ہوں تو پھر امام مہدی بھی ان کی مدد کریں گے, ورنہ وہ آ کے اکیلے تو ان کو نہیں ماریں گے نصاروں کو. خدا حافظ. بالکل بھائی, آپ شاید ہمارا پروگرام ریگولرلی نہیں دیکھ رہے تھے کیونکہ ہم ان کا لشکر جو لشکر میں شامل ہوں گے ان کے حوالے سے ہی ہم گفتگو کر رہے تھے. بہرحال ابھی پروگرام کے آخر میں ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ ہاں, میں مسز عزیزی بات کر رہی ہوں لنکن شہر سے. آپ دونوں کی خدمت میں سلام. اور مطلب میں نے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم ائمہ کی زندگی دیکھیں, کسی بھی امام کی زندگی دیکھیں, مولا علی ہوں یا کوئی بھی ہوں, اور ان کا مقابلہ کریں اگر نبیوں کی زندگی سے, تو کوئی مجھے خاص فرق نہیں نظر آتا. ہمیشہ سے انسانوں کا, چاہے وہ مسلم امت ہو یا کوئی بھی امت ہو, ایک ہی جیسا ایٹیٹیوڈ رہا ہے کہ ہمیشہ نبیوں کو کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے رہے, ان کو جھٹلاتے رہے, ان کو ہمیشہ مشکل وقت میں اکیلے چھوڑ دیا. اور مطلب کوئی ظلم ہو, ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہو, تو فوراً ان کے پاس پہنچ جاتے تھے کہ مطلب ہم پہ کیوں مصیبت آ گئی. اور جب ان کوئی ویسے دین پر مشکل وقت آتا ہے تو ہمیشہ ان کو اکیلے چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں. یہ تو قصور تو اس چیز کا ہے کہ مسلمانوں کی ہسٹری ہی اپنی مرضی سے گڑ گڑ کے لکھ دی گئی ہے کہ بڑے تابعدار تھے, فرما بردار تھے, ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی امت میں, اور اگر آپ دوسرے نبیوں کی امتوں کو دیکھیے جو نبیوں کے ساتھ انہوں نے حشر کیا ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے, کوئی فرق تو نہیں نظر آتا. میرے خیال میں اللہ میاں کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے 12ویں امام کو مطلب ابھی تک زندہ سلامت رکھا ہے, اور ہمیں آخری چانس دیا ہے کہ انسان آخری دفعہ اپنے آپ کو بچانے کی کوئی کوشش کرنا چاہے تو کر لے, ورنہ جو ساری امتوں کے ساتھ ہوگا جہنم میں دھوکے جائیں گے, وہی ہمارے ساتھ بھی ہونا. شکریہ. بے شک, بہت شکریہ. مسز رضوی آپ کا. جی واپس گفتگو کی طرف چلتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ میں تھوڑے سے پہ راضی ہو جاؤں گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ میں دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دوں گا. تو ظاہر ہے کہ مدد پروردگار کی شامل حال ہوگی, تو امام کا ظہور ہوگا, سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوں گی, اور پھر انہی کے مرضی کے مطابق وہ دنیا میں اسی طرح سے امن و امان اور عدل و انصاف قائم کریں گے. تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ کس قسم کا زمانہ ہوگا جو ہم کہتے ہیں عدل و انصاف سے پر کرنا ہوگا. تو یہ کوئی ایک معجزہ نہیں ہوگا, اس میں زمانہ ایک درکار ہوگا, کچھ سال لگیں گے جس میں کہ ان کو پوری دنیا میں یہ عدل و انصاف پھیلانا ہوگا. تو تھوڑا سا اگر آپ بریفلی, کیونکہ ظاہر ہے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اتنی تفصیل میں تو نہیں ہم جا سکتے کیونکہ یہ اٹ سیلف ایک ٹاپک ہے بہت بڑا. جی بالکل بجا فرمایا کہ جب امام کا ظاہر ظہور ہوگا تو امام عدل و انصاف سے دنیا کو پر کر دیں گے. تو مختلف روایتیں ہیں, بعض روایتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہی دن میں امام جو ہیں وہ اسلامی حکومت کو قائم کر دیں گے, یعنی کہ ان کے وجود کی برکت سے, اور جو ظاہر ہے کہ جو
ان کے آنے سے پہلے، جو ان کے ظہور سے پہلے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں اور جو لوگ ان کے صحیح معنوں میں منتظرین ہیں، وہ اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو وہ جن کا ذکر 313 کے فگر سے آتا ہے، اس کی بھی مختلف روایتیں ہیں کہ وہ 313 آیا افراد ہوں گے یا گروپ ہوں گے یا کنٹریز ہوں گے، تو اس کی الگ ایک بحث ہے، مگر وہ جو ایک امام کی خالص مخصوص جو اصحاب و انصار ہوں گے 313 کی صورت میں، ان کا کردار اور ان کے جو قوت ہے اور ان کی جو تقوی ہے اس منزل پر ہوگا کہ لوگ خود بخود جو ہیں وہ اس راہ حق کی طرف، یہ بھی ایک اللہ کا بہت فضل و کرم ہوگا امت محمدیہ کے لیے کہ امام کے ظہور کی برکتوں سے لوگوں کے اندر ایک بہتر تبدیلی آئے گی۔ کیونکہ آپ ابھی دیکھیے تو ابھی آپ ہر ایک کی زبان پہ یہ سنتے ہیں کہ واقعی یہ بدترین دور ہے اور بہت زیادہ، چاہے اس کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، مگر ہر کوئی بربریت کے خلاف اپنی سی کوشش کر رہا ہے، چاہے اپنے گھر میں ہی ڈسکشن ہو رہی ہے، چاہے چھوٹی گیدرنگز میں ڈسکشن ہو رہی ہے، مگر ہر کوئی اویئر ہے اس حوالے سے۔ تو ایک طریقے سے انسان کی فکر میں بیداری تو آ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ان کو ایک ایسا پیسج ملے گا کہ جہاں پر ان کو یقین ہوگا۔ دیکھیں نا، ابھی ہمارے اندر بے یقینی کی کیفیت ہے۔ ابھی جب تک پردہ غیب میں امام ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا قائد نہیں ہے کہ جس پر انسان جو ہے نا یقین کے ساتھ وہ کر کے اعتماد کرتے ہوئے ہم ان کے اسٹیپ کو فالو کریں اور ان کے ساتھ ہم اس مشن میں۔ ابھی جو دنیاوی قائدین ہیں ان کا کیا ہے کہ وہ گفتگو کی حد تک تو بہت زیادہ وعدے وعید کرتے ہیں، مگر جب ان کو کوئی پوزیشن مل جاتی ہے تو پھر وہ بھی انہی میں سے ایک ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ان کے چہرے سے نقابیں اتر جاتی ہیں، جو کہ دنیاوی قائدین کی میں بات کر رہی ہوں کہ جو کہ جن کے لیے انسان ہوتا ہے۔ اب جیسے پاکستانی کی آپ بات لے لیجئے کہ ووٹ دے کے ہم چہروں کو بدلتے ہیں اس امید پہ کہ شاید کوئی تبدیلی آ جائے، مگر کوئی تبدیلی نہیں آتی سوائے محرومی کی اور کچھ نہیں ہوتا۔ مگر جب ظاہر ہے کہ امام کا ظہور ہوگا تو وہ یقین کامل ہوگا لوگوں کو کہ یہ وہ حقیقی قائد ہے کہ جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور ظاہر ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے تو پھر وہ جو زبان سے کہے گا، جو وعدے کرے گا اس کو وفا بھی کرے گا، تو پھر انسان کے اندر وہ جذبہ ہوگا، پھر وہ اثار و قربانی ایک دم ہی انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا، اس سے پہلے ہم کالرز کو اپنے جی ضرور۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں معذرت چاہتا ہوں، انیس سے بات کر رہا ہوں۔ وہ میں آپ کا مل گیا ہے، مجھے انگلش میں ہے۔ اور دوسری بات مجھے بھی ایک سوال یہ کرنا تھا کہ امام زمان کے زمانے مطابق میں ولی امر اور رہبر کی اطاعت باقی ہے، اگر باقی ہے تو کس کی ہے، اس کا تھوڑا سا، اور ہماری کیا ذمہ داری ہے امام زمانہ کی رہبر کے سلسلے میں۔ آپ کو سمجھ آئی؟ سوری بھائی، انیس بھائی آپ کا سوال ذرا ریپیٹ کر دیں، آپ کے کلیئر نہیں آ رہی تھی۔ دوبارہ بتا دو، امام زمان کے زمانہ رہبت میں ولی امر اور رہبر کی اطاعت باقی ہے، اور اگر باقی ہے تو کس کی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے امام کی رہبت میں، امام زمانہ کی رہبت میں ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کس حوالے سے ہم پر ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے اس حوالے سے کہ امام زمانہ کی غیبت میں ہم لوگوں کی، ہم اپنے آپ کو اشنائشی کرتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کس طرح سے بننا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ انیس بھائی آپ سے چیک کرنا تھا، آپ کو وہ ای میل مل گئی، یہ بیت نامے کہہ رہے تھے؟ چلیں الحمدللہ۔ جی آگے بڑھتے ہیں دوسرے کہ انہوں نے امام فرمائیں گے کہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ جو دنیا میں امن و امان قائم کروں گا، تو اس میں یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اتنا پرامن پرسکون زمانہ ہو جائے گا کہ لوگ ایک بھیڑیا اور
بکری کہتے ہیں ایک گھاٹ پانی پئیں گے، اور کہتے ہیں کہ عورت ایک اپنے زیورات اور مال و پیسہ اس کے پاس ہوگا، اور وہ ایک ملک سے دوسرے ملک اکیلے پیدل بھی سفر کرنا چاہے تو وہ کر سکے گی، اس کو کوئی راستے میں چور یا ڈاکو یا کوئی ایسی خطرہ محسوس نہیں ہوگا، مطلب اتنا پرسکون زمانہ ہو جائے گا۔ بالکل بجا فرمایا کہ جو ایک آئیڈیل معاشرہ ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے جس معاشرے کو پسند کیا اور جس ماحول اور جس اندازِ زندگی کو اس تکمیل پر پہنچے گا جب امام برحق کا ظہور ہوگا، اور اس سے پہلے تکمیل تک کیوں نہیں پہنچا؟ کیونکہ اللہ نے رسی کو دراز کیا ہوا تھا اور لوگوں کو جو ہے مہلت دی تھی کہ ہم ہادیان کو ہدایت کے لیے بھیج رہے ہیں، انبیاء و مرسلین کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیج رہے ہیں، اور ہمارے اوپر اس کو چھوڑا تھا کہ بھئی ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں اور ان کے بتائے ہوئے احکامات دینوی پر عمل کریں۔ مگر کچھ لوگوں نے ان انبیاء کے دور میں ان کے سامنے ان کی باتوں پر عمل کیا، بہتوں نے ان کی باتوں کو اگنور کیا، اور اس کے بعد یہ ہوا جب وہ انبیاء اس دنیا سے چلے گئے تو پھر لوگ واپس اس سبق کو بھول گئے، اس نصیحت کو بھول گئے اور واپس اپنے شیطانی عمل میں واپس چلے گئے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے 1,24,000 انبیاء کا جاری اور ساری رہا، اور پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں تو انہوں نے ایک کامیاب ریولوشن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ریولوشن اتنا کامیاب ریولوشن تھا کہ اس کے بعد پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ ہم اپنے پروگرام میں کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارے نبی الحمدللہ ہمارے نبی وہ مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں، وہ فخر انبیاء کہلاتے ہیں کہ جن کی بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہوئی۔ انہوں نے تبلیغ اسلام کو اتنا کامل رکھا، اور اس کے بعد وہ جو رہنمائی اور گائیڈنس کا سلسلہ تھا وہ امامت کے ذریعے سے جاری رہا۔ اگر اس وقت اس سسٹم کو جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی کے لمحات میں جو طریقہ زندگی اپنی امت کو پیش کیا آپ نے اور ان کی رہنمائی کی ہے کہ میرے بعد یہ سلسلہ امامت ہے، اگر تم نے ان کے دامن کو تھامے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے، زبان رسالت سے نکلے ہوئے جملے ہیں، یہ عام انسان کے جملے نہیں ہیں، وہ نبی کے کلمات کی جن کی صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے کہ میرا نبی کچھ نہیں بولتا، وما محمد الا الرسول، کہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، یعنی کچھ نہیں بولتا سوائے اس کے کہ جو رضائے رب ہے، جو حکم الہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے تو اس کی صداقت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کہ امت اس وقت اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جاتی اور اس سلسلہ نبوت کے بعد سلسلہ امامت کو دل سے قبول کر لیتی تو دین حق اسی وقت کامل تھا، مگر اللہ چونکہ علم رکھتا تھا، اللہ جانتا تھا کہ یہ امت بے وفائی کرے گی، یہ حکم رسول کو ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد رد کر دے گی اور اس کا انکار کر دے گی، اور پھر اپنی نفسانی خواہش کا اسیر بن کر یہ امت جو ہے اپنی مرضی اور اپنی منمانی کرے گی، جس کی وجہ سے وہ سلسلہ امامت کو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں کیسے کیسے دور میں کس کس امام نے کس طریقے سے حجت کو تمام کیا، کتنا ڈیفیکلٹ زمانہ انہوں نے فیس کیا ہے، کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، کتنی مشکلات اٹھائی ہیں کہ جس کا ہم تاریخوں میں پڑھتے تو ہیں مگر درک نہیں کر سکتے کہ جو ظلم و تشدد مسلسل ہو رہا ہے، یہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بے حسی ہے، دیکھیے وہاں پہ بم بلاسٹ ہوا، کتنے شہید ہو گئے، اور یہ مسلسل ہر 1-2 مہینے پر یہ سلسلہ ہو رہا ہے، بلکہ روز یہ سلسلہ روز کا یہ ایک وہ بن گیا ہے، تو یہ وہ 1400 سال کی بے حسی چلی آ رہی ہے جو بعد رسول، کہ جب امت اس وقت بے حس تھی کہ جب دختر رسول پر ظلم و تشدد ہو رہا تھا، تو پھر
یہ تو ان کے فالوورز ہیں، ماننے والے ہیں. تو پھر اگر آج ہم کس بات پہ شکوہ کریں کہ امت جو ہے وہ غافل ہے اور امت جو ہے وہ سو رہی ہے اور بے حسی امت میں ہے، کہ جب اس وقت اس دور میں جو ابھی رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور اس وقت امت کے اندر وہ بے حسی تھی کہ اپنی نظروں کے سامنے مولائے کائنات کے گلے میں رسن دیکھی کہ جس علی کی تعریف میں اور اس کے فضائل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی گیدرنگ کی جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتا تھا کہ رسول اپنے اہل بیت کی عظمت کو بیان نہ کریں، تو بھی لوگ کتنی جلدی فراموش کر گئے. تو اب تو 1400 برس کا وہ جو بے حسی کا جو پردہ عرصہ جو ہے وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اب تو اتنی بے حسی ہو گئی ہے کہ ہم سامنے سے گزر جاتے ہیں، خون بہتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم یہ بھی کوشش نہیں کرتے کہ جا کر اس انسان کی بجائے اس کے پوچھیں مذہب کیا ہے، فرقہ کیا ہے، ہم بحیثیت انسان کے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عذاب الہی ہے جو ہمارے اوپر نازل ہوا، اور ہم کتنی بے فکری سے صبح شام غذا بھی کھا رہے ہیں، اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر وہ بیداری نہیں ہو رہی ہے. تو نیچرلی یہ سلسلہ جو چلا ہے اس حوالے سے، تو اب جب امام ظہور فرمائیں گے تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کو تمام کر دی، یہ آخری حجت ہے، اب اس کے بعد کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رسی کو دراز کر دے گا. اب جس نے بھی حکم امام کی سرکوبی کی اور جس نے بھی حکم امام سے انکار کیا تو وہ جو ہے تہ تیغ امام کی اس کا نشانہ بنے گا، کیونکہ اب جو ہے حجت کو تمام کرنا ہے امام کو. اس لیے ظاہر ہے کہ جب حجت تمام کرنے کے لیے امام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اجازت ملے گی کہ جو بھی نافرمان ہے اس کو تہ تیغ کر دو، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر زمانے سے ظالم نیست و نابود ہو جائے گا. وہ تمام کفر کی فکر رکھنے والے جو ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، اور جب نیست و نابود ہو جائیں گے تو پھر دنیا دیکھے گی وہ آئیڈیل معاشرہ، وہ آئیڈیل ایام زندگی کی جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جن اسلامی معاشرے کا جو کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب کیا تھا، پھر وہ معاشرہ دنیا دیکھے گی کہ جہاں پر اس طریقے سے امن و امان ہوگا کہ یہ کوئی فیری ٹیلز نہیں ہیں کہ عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے گی تو اس پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا. یہ حقیقت ہے کہ انسان کی فکر اتنی بیدار ہو جائے گی، وہ بے حسی کے پردے یا تو ہٹ جائیں گے، اور جن کے پردے بے حسی کے نہیں ہٹیں گے وہ امام کی تلوار کا نشانہ بنیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر یہی ہوگا کہ ایک ایسی کامیاب زندگی، ایک ایسا کامیاب معاشرہ، عدل و انصاف سے جب بھرپور معاشرہ ہوگا تو حقدار کو اس کا حق ملے گا. بالکل کہتے ہیں وہ زمانہ پروردگار ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. میں بھی یہاں پہ ایک امام علی علیہ السلام کا انہوں نے خط اپنے کسی کمانڈر کو لکھا جب وہ جنگ کے لیے جا رہا تھا، بڑا خوبصورت. ویسے تو ان کے تمام خطبے اپنی جگہ پہ بہت خوبصورت ہیں، لیکن اس میں انہوں نے ذکر فرمایا اور ان کو تاکید کی ہے اس کو کہ جب تم جہاں پہ بھی جاؤ گے، جہاں تم کیمپ کرو گے اس کے ساتھ تم اپنا کیمپ بھی وہیں لگاؤ گے، اپنا خیمہ بھی وہیں لگاؤ گے، نصب کرو گے جہاں کہ تم دوسروں کے خیموں کو نصب کرو گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح کے آرام و آسائش تم اپنے لیے رکھو گے اسی طرح کا سہولیت، اسی طرح کی سہولیات جو ہے وہ تم دوسروں کو فراہم کرو گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ جب بھی تم اپنی فوج چلو گے تو یہ نہیں کہ تم فوج کے آگے چل رہے ہو کمانڈر، تم بلکہ فوج کے ساتھ چلو گے یا فوج کے پیچھے رہو گے. تو اس سے ہمیں کتنی زیادہ کہ اور بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی الفاظ امام نے لکھے کہ تم یہ تمام چیزیں
کہ اپنے فوج کے ساتھ چلو گے، ان کے آگے نہیں چلو گے، فوج کے پیچھے ہی ان کے ساتھ چلو گے، وہیں خیمے نصب کرو گے جہاں پہ تم اپنا خیمہ ہوگا وہیں ان کا. اگر رات کے وقت کوئی خطرہ ہے تو جب ساروں کو وہ ڈیوٹی بانٹی جائیں گی کہ تم باری باری، تو یہ نہیں کہ تم اپنا حصہ نہیں دو گے اس میں. مطلب کہ ہر چیز میں امام علی علیہ السلام نے کمانڈر کو، وہ جنرل جو تھا اس کو نصیحت کریں کہ تم بالکل ان کی طرح ہی زندگی گزارو گے، ان کی طرح ہی اٹھو بیٹھو گے. تو یہ کتنا خوبصورت خط میں اس دن پڑھ رہی تھی کہ اس حوالے سے جیسے ہمیں ملتے ہیں اور بھی مالک اشتر کو بھی جو انہوں نے لکھا وہ بھی اتنا خوبصورت ایک خط. تو اسی حوالے سے ہمیں یہ ملتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم نہ تم ان سے اونچا بننے کی کوشش کرو گے نہ بہت نیچا، کیونکہ دونوں میں تمہیں بیلنس رکھنا ہوگا کہ تمہیں، تاکہ نہ ان کو سپیریورٹی کمپلیکس ہو نہ انفیریورٹی کمپلیکس. تو ہمیں مطلب ائمہ طاہرین سے اتنے خوبصورت مثالیں وہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں اور اس حوالے سے ہمیں ملتی ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی اگر ہم اس کے مطابق گزاریں تو کتنا کچھ ہمیں زندگی سے حاصل کر سکتے ہیں. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سمرا بول رہی ہوں لوٹن سے. جی شبنم؟ سمرا. شنا. اچھا جی فرمائیے. نہیں آپ میں سمرا بول رہی ہوں، سنا نہیں. سمرا. اچھا جی سوری. ہاں جی کوئی بات نہیں. میں نے ابھی آپ کا چینل لگایا ہے تو ابھی میں تھوڑا سا زیادہ میں شامل تو نہیں ہو سکتا آپ نے اس سے پہلے اس بات کا تذکرہ کر دیا ہو، لیکن ہم یہ سنتے تو بہت ہیں کہ سنتے مانتے بھی بہت ہیں کہ امام نے آنا ہے، لیکن کیا وجہ ہے اس کی کہ ہم بجائے اوپر جانے کے ہم نیچے کی طرف زیادہ آ رہے ہیں. مطلب ہمیں شعور شاید کہنے کے ذہنی طور پر یا سمجھ کے کسی ایک لیول میں آ گیا، لیکن عملی طور پر ابھی ہمیں اس کی کوئی جھلکی، اگر ہم مجالس میں جائیں، اپنے ارد گرد اپنی کمیونٹی میں جائیں اسپیشلی، تو ہمیں وہ لیول شعور کا وہ نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم زیادہ نیچے کی طرف ہیں. کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ جو ہم بچپن میں ہم نے جو شعور مجالس سننے کا یا علم سیکھنے کا دیکھا تھا وہ بھی اب کہیں نہ کہیں ختم اور معدوم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے کہ مطلب بیداری کی جتنی لہر اوپر کے لیول پہ نظر آ رہی ہے، نیچے کے لیول پہ تو وہ نظر ہی کوئی نہیں آ رہی ہے کہ امام آئیں گے تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے اپنے ذات میں، اپنے گھر میں، اپنے مطلب ارد گرد کی جگہوں میں. ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمرا بہن آپ کا کال کرنے کا. ناظرین ہمیں آپ سب کی ای میلز موصول ہو گئی ہیں، بہت سی ای میل ہمیں موصول ہوئی ہیں، اور توصیف بھائی ہیں، انہوں نے سعیدہ بخاری بہن، عابد بھائی، عمران اسلم بھائی، منظر رفیق بھائی، انیس بھائی، آپ سب کو، اور تحریم زیدی آپ نے امام بیت نامے کی ریکویسٹ کی تھی. ہم سب نے امید ہے آپ کو مل گیا ہوگا، بیت نامہ بھیج دیا گیا ہے. اگر آپ کو نہیں ملا تو ابھی بھی آپ ای میل کر کے دوبارہ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں. جی واپس اپنے پوائنٹس کی طرف، گفتگو کی طرف چلتے. لاسٹ 2 پوائنٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ویسے عبادت کروں گا جیسا کہ کرنے کا حق ہے. اگر ہم دیکھیں تو کافی سارے اس میں پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں جو ہم نے وعدے دیے ہیں. ہم سے بھی امام نے یہی وعدہ لیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ویسے عبادت کرو گے جیسا کہ کرنے کا حق ہے. امام کہہ رہے ہیں میں بھی ویسے ہی عبادت کروں گا. وہ شاید یہ نہیں ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم اگر 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم مسافرت میں اگر نماز کا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جس حال میں بھی وہ نماز پڑھو تو خود نہیں پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ اس پوائنٹ کی طرف آئیں، اس سے پہلے جو نبیلہ بہن آپ نے بات کی تھی کہ امام نے فرمایا کہ میرا جو بھی یہ موومنٹ ہے وہ ہے اس میں حکم رب کو، مشیت رب کو میں مقدم رکھوں گا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو کتنی خوبی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ امام نے توحید کے حوالے سے اس کی اہمیت کو، اس کی امپورٹنس کو، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کہ کوئی بھی کام بغیر مدد رب کے ممکن نہیں ہے. کسی قسم کا بھی آپ جو بھی کوئی نیکی کی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمارا، اگر آپ دیکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء و مرسلین نے، بالخصوص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ کے وارثین ائمہ علیہ السلام نے، ہمیشہ جب بھی کوئی بھی عمل ان سے سرزد ہوا ہے انہوں نے اس عمل کو اللہ کا عمل کہا ہے.
کہ یہ حکم الہی، جو بھی کام ہوا ہے وہ اللہ کی رضا پر اور اللہ کے حکم پر ہوا ہے۔ تو اس سے یہ ایک تو اپنے رب کی اویئرنس انسان کے اندر پیدا کرنا کہ ہماری زندگی کا محاصل اور مقصد کیا ہے، اطاعت رب ہے، اس سے انسان کو غافل ہونا چاہیے۔ اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر ہم دیکھیں یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اس بات کی طرف اپنے آپ کو فوکس کریں کہ ہمارا زندگی، ہماری جو زندگی ہے اس کا ہر عمل، ہماری گفتار، ہماری رفتار جو ہے وہ حکم الہی کی تابع ہے، تو اگر ہم اس انداز سے سوچیں گے تو ہمارے قدم خود بخود اس راہ کی طرف، اس منزل کی طرف جاتے ہوئے قدم ٹھٹر جائیں گے کہ جو منزل ہمیں اس طرف لے کر جا رہی ہے جہاں پر نعوذ باللہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں یا اس کے حکم عدولی کریں۔ تو یہ اگر ہمارے اندر فکر ہو جائے گی تو آپ دیکھیے خود بخود ہمارے اندر اس طریقے کے جو ہمارا جو عمل ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ہم ہر عمل پر، ہر ایکشن پہ فوکس کریں۔ تو امام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس طرف متوجہ کیا ہے کہ دیکھو جو یہ ریولوشن ہے یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کے ذریعے سے ہمیں اس مشن کو اپنے کامیاب بنانا ہے۔ پھر دوسری آپ نے جو آخری پوائنٹ فرمایا کہ جس میں ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے کہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ویسے عبادت کروں گا جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ جی جی، تو اس حوالے سے بھی آپ دیکھیے کہ اس میں بھی کون ہے کوئی؟ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، میں عبداللہ ابن آدم بات کر رہا ہوں والسال سے۔ جی، میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ جب امام مہدی نازل ہوں گے جی جی تو ایک دن میں وہ سب کچھ تبدیل کر دیں گے۔ نہیں جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاور رکھیں گے، ایک دن میں سب تبدیل کر دیں گے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت جو نشانیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے نزول کی بیان فرمائی ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں تو میں ان کے سوال کا جواب جی ضرور، ہم نے جو تھوڑا ہمارے کہنے میں یا سمجھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ بعض روایتوں میں اس طریقے سے بھی آتا ہے کہ وہ ایک دن ہوگا کہ جس میں جو ہے وہ اس طریقے سے کامیاب ریولوشن، ظاہر ہے کہ جب امام ایک کال کریں گے تو وہ نیچرلی اس کال میں امام کے وہ پاور ہوگی کہ لوگ جو ہیں اس کی طرف، جیسے میں نے کہا نا کہ ایک ماحول ہے کہ سب لوگ اس وقت ایک ہادی کی تلاش میں ہیں، ایک سچے لیڈر کی تلاش میں ہیں کہ جو کہ حق کا بول بالا جس کے وجود کے ذریعے سے ہو جائے۔ تو سب لوگ اس وقت یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ راہ مل جائے کہ جہاں پر یہ زمانہ جو اس وقت کرپشن عروج پر ہے تو وہ نیچرلی جو فرسٹریٹڈ لوگ ہیں وہ فوراً اس طرف، اس کال کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ میں نے کہا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ ایک ہی دن میں امام جو ہیں اس ریولوشن کو کامیاب بنانے میں مطلب کہ کامیاب بنا سکیں گے۔ تو یہ بعض روایت میں، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ میں نے ایک حتمی بات کر دی ہے کہ ون ڈے میں امام، یہ جو حوالہ ہے روایات میں یہی ملتا ہے، زیادہ روایت ایک کسی میں لکھا ہے کہ 3 سال کا، کسی میں 7 سال کا عرصہ لکھا ہے کہ ان کو 3 سال یا 7 سال لگ سکتے ہیں مکمل ایک وہ کرنے میں، ورنہ کی جو ریولوشن کی کامیابی ہے وہ ڈے 1 سے ہی شروع ہو جائے، کیونکہ جو فرسٹریشن ہمارے معاشرے میں اس وقت مسلمانوں میں ہے، جو حقیقی معنوں میں جو کہ اس ظلم کے کا شکار ہیں، جو ظلم کا شکار نہیں ہے شاید ان کو ٹائم لگے گا امام کی بات کی طرف متوجہ ہونے میں، مگر جو فرقہ ظلم کا شکار ہے وہ تو آنے واحد میں امام کے پرچم کے زیر سایہ آ جائے گا۔ جی، لیکن میں یہ بھی کہیں پڑھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کی مرضی سے دن جو ہیں وہ لمبے اور راتیں جو ہیں وہ بھی لمبی ہو جائیں گے. تو جو دن ہے وہ شاید ایک دن جو ہم کہتے ہیں جو کتابوں میں ایک دن لکھا ہے شاید وہ ایک دن سے مراد ایک عرصہ ہے جس میں کہ وہ اپنا پورا مشن کمپلیٹ کریں گے. یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. مختلف توجیحات ہیں, اس کے اوپر بحث نہیں ہے کہ ایک دن یا 10 سال. بالکل. ہمارے یہاں مسئلہ یہ نا کہ ہم ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے اندر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. امام نے بھی یہی فرمایا کہ تم ان نکات کی طرف تو ان کو تو پکڑ لیتے ہو فوراً, ہے نا, وہ جملے تو فوراً پکڑ لیں گے کہ بس اس کی طرف انسان جو ہے وہ متوجہ ہو جائے اور حق سے دور ہو جائے. یہ ہمیشہ سے لوگوں کا طریقہ اور رویہ رہا ہے کہ ناقابل ذکر چیزوں کو نوٹیسیبل بنا کے اس کو بگ ڈیل بناتے ہیں, مگر یہ کہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو نا کہ جو کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی لا سکتی ہیں, ہمارے اندر کوئی. اب ظاہر ہے کہ جو امام زمانہ کے اس کے قائل نہیں ہیں کہ وہ نازل ہوں گے, نازل تو بہرحال نہیں ہوں گے, ایسی توہین آمیز جملہ ہم نہیں بول سکتے. وہ ظہور فرمائیں گے اور وہ اس دنیا میں موجود ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہیں تو وہ اس حوالے سے الفاظ استعمال کرتے ہیں, مگر ہمارے عقیدے کے اعتبار سے امام کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ بقدرت خدا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ انبیاء کو, کچھ نبیوں کو غیبت میں رکھا ہے, جس میں حضرت خضر ہیں, حضرت الیاس ہیں, حضرت ادریس ہیں, تو اسی طریقے سے اللہ کی قدرت ہے, اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. اللہ نے امام کو بھی وہ طولانی عمر عطا کی ہے کہ اور جن کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے پرچم حق کو بلند کرنا ہے, چاہے دنیا جتنی بھی انکار کرے گی, مگر وہ جو ہے وہ اس کا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اللہ کی قدرت کے آگے. اور بے شک, اور یہ بھی ظاہر ہے جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہماری نظروں میں بھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہے وہ تو ائمہ طاہرین کا نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ افضل ہیں, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کیا وہ ان سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتے ہوں گے. یہ دیکھیں نا, یہ ایک غلط لوگوں کے اندر ایک غلط سوچ اور ایک فتنے والی بات ہے. میں ان جملوں کو کہتی ہوں یہ فتنے والے جملے ہیں کہ جو انسان کی جو فکر ہوتی ہے نا, جیسا انسان سوچتا ہے ویسے ہی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. یعنی ہماری یہاں یہ بھی ہے, میں بار بار اس بات کو کہتی ہوں کہ گفتگو کو ہم اپنے معیار کے مطابق انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اس انداز سے ہم بات کرتے ہیں. بالکل. وقت کا میرے خیال سے یہ سیگمنٹ ہمارا ہے اس کو رہن دیں, ہم اسی کو ریپ اپ کرتے ہیں. جی میرا بھی یہی خیال ہے, اگر آپ برا نہ منائیں تو. اور بس اب ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں کہ پہلا سوال ہمارا جو تھا, پہلے تو کافی ہمارے سوال ایسے تھے کہ جو انہوں نے صرف کوئٹہ کے حوالے سے گفتگو کی, کچھ ایسے سوالات تھے, اور انہوں نے یہ علی عیار بھائی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے لیے ایک لشکر کی ضرورت ہوگی. تو شاید ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے لشکر کی ضرورت ہوگی. انہوں نے کہا کہ وہ خود نہیں ایک دن میں ریولوشن, شاید ایک دن کا نہیں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ خود نہیں کریں گے. اور ظاہر ہے ہمارا ٹاپک جو رہا ہے تھرو آؤٹ وہ اسی حوالے سے کہ جو ان کے لشکر میں شامل ہوں گے وہ کیسے لوگ ہوں گے, ان کی تیاری کے لیے ہم یہی چاہ رہے تھے کہ ہم خود کو ویسے تیار کریں تاکہ ہمارا شمار ان کے لشکر میں ہو جائے. تو اسی حوالے سے میں چاہوں گی کہ اگر آپ ان کا بھی سوال کا جواب فرما دیں کہ لشکر میں کتنے لوگ ہوں گے, کون کون ہوگا. ظاہر ابھی آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ 313 سے ابتدا ہوگی. اب وہی والی بات ہے کہ اب ذرا میں اور زیادہ محتاط شاید گفتگو کروں کہ 313 کا ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ 313 افراد ہیں, گروپس ہیں یا ممالک ہیں. اس معاملے میں یہ بھی ایک جو ہے وہ سوچ ہے اور مختلف رائے ہیں اور مختلف روایتیں ہیں. تو پھر میں وہی کہوں گی کہ ان چیزوں کے بجائے ہم اس پہ فوکس کریں کہ ان 313 میں کیا کوالٹی ہوگی اور ان کوالٹی کو ہم اپنائیں. اور بہترین جو لشکر کی بات میں نے کی ہے تو یہ شاید ہمارے وہ لیڈر ہوں گے, کمانڈرز ہوں گے کہ جو کہ لیڈ کریں گے اس کاروان کو, اس قافلے کو, کہ جو امام زمانہ کے ناصر اور مددگاروں میں ہوں گے. اب اس میں کون ہوں گے, میں کہوں گی میں ہوں گی. یعنی ہر ناظر اس بات کو سوچے کہ اس کاروان میں میں ہوں
اور مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم سوچیں کوئی ہوں گے، کوئی ایک گروپ آئے گا وہ کر دے گا تو اچھا، جب وہ آ جائے گا کر دے گا تو پھر ہم اس سسٹم کو فالو کر لیں گے. نہیں، ہم یہ سوچیں کہ وہ جو امام کا جو قافلہ ہوگا، جو فوج ہوگی، جو بھی ہے، اس میں ون آف دیم ہم ہیں، ہم بھی ان میں سے ایک ہیں. یہ سوچ کے اپنے اندر وہ بیداری پیدا کریں، وہ اپنے اندر وہ تبدیلی لائیں اور وہ حق شناسی لے کر آئیں، اور وہ ساری پریپریشن ہم شروع کریں کہ ہمیں اس کا حصہ بننا ہے. ہم ان کے ناصران مددگار میں جہاں اتنے ہزاروں ہوں گے ان میں ایک ہم بھی ہوں گے. اس کی طرف اگر ہم فوکس کریں بجائے اس کے کتنے ہوں گے، کون ہوں گے، کس قبیلے کے ہوں گے، میں یہ سوچیں کہ ہم خود ہیں اس کے اندر. تو پھر ظاہر ہے پھر ہم جب سوچیں گے کہ اچھا ہم ہیں امام کے ناصر، تو ہم پھر اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر جائیں گے، اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اور اس طریقے سے خود بخود ہمارے عمل میں بہتری آتی چلی جائے گی. کیونکہ ایک امام نے ایک اسٹینڈرڈ بیت نامے کے حوالے سے اپنے ناصران کا ایک کانسیپٹ، ایک صحیح پکچر، ایک صحیح صورت جو ہے وہ امام نے اپنے بیت نامے میں ڈسکرائب کی ہے کہ کیا کیا کوالٹی ان ناصران میں ہوں گی. اب ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ کوالٹیز اپنائیں تاکہ ہم بھی اس کاروان کا حصہ بنیں. بے شک. اور یہ بھی ایک روایت ملتی ہے کہ ان کی جو فوج ہے اس میں 10,000 کا لشکر وہ تیار کریں گے، جو کہ وہ جو 313 ہیں اصحاب باوفا اصحاب جو سب سے پہلے ان کے پاس پہنچیں گے، وہ 313 کمانڈرز ہوں گے اس فوج کے. تو ہو سکتا ہے 10,000 سے زیادہ بھی ہو، لیکن جو روایات کے مطابق ہم نے بھی سنا یا پڑھا تو اس میں یہ ہے. تو اگر ہمارا شمار ان 10,000 میں بھی ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں. تو مسز رضوی انہوں نے بھی اسی حوالے سے زندگی کی کہ ہمارے پاس ائمہ طاہرین کی زندگی ہے، اور ہم نے ان کو بھی دیکھا، نبیوں کو بھی، اور ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کی جھٹلاتے رہے. اور اسی حوالے سے انہوں نے گفتگو، بس اسی حوالے سے انہوں نے آئی تھنک کوئی سوال تو نہیں تھا، بس اپنی گفتگو کا اظہار فرمایا تھا کہ 12ویں ہم شکر کریں پروردگار کا کہ ہمارے پاس 12واں جو ہے وہ موجود ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا ہٹ جائیں قرض امام زمان درمیان سے، بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے. تو کتنی بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے، تو وہی ہے کہ 12ویں امام کی وجہ سے جو بلائیں ہیں وہ ہم پہ اتنی نازل نہیں ہو رہی کہ جتنی کی ہو سکتی ہیں. امام کی اپنی یہ حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ میری وجود جو ہے وہ میرے اہل بیت کے لیے اور میرے شیعوں کے لیے باعث رحمت اور عافیت ہے. یعنی کہ جو بلائیں میرے شیعوں سے مطلب محفوظ ہے، میرے شیعہ، وہ میری ذات ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کس طریقے سے اہل حق کی دشمن ہے، کہ امام کی ذات ہمارے لیے امن کا باعث ہونے کے باوجود جو بربریت معاشرے میں اہل تشیع کے ساتھ ہو رہی ہے، اگر امام کے وجود کی برکتیں نہ ہوتی تو امام فرماتے ہیں کہ یہ دشمن حق تمہیں کب کا نیست و نابود کر دیتے. آج کٹتے چلے جا رہے ہیں مگر شیعت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جو کیا ہے اس وجود کی برکتیں ہیں، اس وجود کی برکتیں ہیں. جو ایک حوصلہ، جو جذبہ، جو ایثار، جو قربانی ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں اور اپنی لاش کو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ آج یہ شہید ہیں، کل ان کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہوگا. بے شک. انیس بھائی نے سوال کیا ہے کہ امام زمانہ کی زمانہ غیبت میں ولی امر اور رہبر کی اطاعت کے حوالے سے اگر آپ فرمائیں کہ کیسے ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے. جی، جیسے انہی نے ولی امر کی بات کی اور رہبر کی، تو ظاہر ہے کہ ہمارا ولی اور ہمارا رہبر جو ہے، ولی امر ہمارے جو ہیں وہ امام پردہ غیب میں ہیں، اور وہی جو ہے ہماری رہنمائی بھی کر رہے ہیں. مگر جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ جب امام غیبت کبریٰ کا دور امام کا شروع ہوا تو پھر امام نے ہمارے لیے ان علماء کا انتخاب کیا کہ جن کے حوالے سے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی گفتگو کی تھی، ان مرجع کا
کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ جب امام پردہ غیبت میں ہیں اور غیبت کبریٰ ہے اور اس وقت تمہارے جو ولی اور تمہارے جو رہبر ہیں اور جن کی گائیڈنس میں تمہیں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے وہ تمہارے دور کے وہ بہترین علماء ہیں. اسٹینڈرڈ آف علماء وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو تشکیل دیا ہے اور جس کا تعارف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے کہ علماء حق میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے, کیا صفات ہونی چاہیے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان علماء کی طرف رجوع کریں کہ جو علماء حق ہیں. جب تک امام پردہ غیب میں ہیں ہمیں ان علماء سے رہنمائی حاصل کرنی ہے اور اپنے آپ کو امام برحق کے ریولوشن کے لیے تیار کرنا ہے. بے شک. اور ان کا دوسرا سوال ہے کہ امام زمانہ کی غیبت میں ہماری کیا ذمہ داریاں؟ وہ تو ہم مسلسل ماشاءاللہ سے یہ مہینہ ہم نے مسلسل امام کی ذمہ داریوں کے حوالے ہی سے یہ پروگرام کیے تھے اپنے آج کے دن کے. تو اس میں ظاہر ہے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں بیت نامے کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا کیا کوالٹیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں, اپنی اصلاح کرنی ہے, اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے تیار کرنا ہے, ان کے ریولوشن کے مقصد کو سمجھنا ہے, ان کا کیا مقصد ہے, دین حق کے پرچم کو سربلند کرنا, حق کا بول بالا کرنا اور ظلم و تشدد کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا. تو اب ہمارے فرائض میں یہ آتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے کردار کو عدل و انصاف پر مبنی رکھتے ہوئے یعنی کہ عدل و انصاف کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. اس کے لیے یہ ہے کہ خود ہم جس خاندان میں جس افراد کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں ہم دیکھیں کہ ہم ان کے ساتھ ہمارا رویہ ہمارا سلوک جو ہے وہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے کہ نہیں ہے. جب ہم اپنے گھر سے ابتدا کریں گے, یہی تعلیمات رسول بھی ہیں کہ اپنی اصلاح اپنے ذات سے اور پھر اپنے گھر کے افراد سے شروع کرو. اس لیے رسول خدا نے بھی دعوت ذوالعشیرہ میں سب سے پہلے پیغام حق دیا اپنے اقربا کو اور اس کے بعد پھر آپ نے اہل مکہ کو پیغام حق دیا اور پھر پوری دنیا تک آپ کا پیغام پہنچا ہے. تو ہم اپنی زندگی سے شروع کریں, اپنے اہل خانہ سے شروع کریں, ان کی حق تلفی نہ کریں, ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں, ان کے ساتھ رعایت کے ساتھ پیش آئیں, ان کے حق کو ادا کریں, اپنے واجبات کو ادا کریں اور معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو اس سے اجتناب کریں, اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا کے رکھیں. تو ایک لمبی لسٹ ہے اور جو کہ ہم اگر آپ دیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ یوٹیوب پہ یہ جو سیریز ہم نے منتظرین امام کی آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ یوٹیوب پہ ہوگی, آپ کو اس سے رہنمائی مل جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو اس میں آپ کو مدد ملے گی اور انشاءاللہ آپ کا بھی شمار امام کے ناصران اور مددگار میں ہوگا انشاءاللہ. آخری سوال وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ سامرا بہنوں نے کہا تھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ہم اوپر کے اوپر اور نیچے کے نیچے مطلب کہ ہم اپنے آپ کو امپروو نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں, کیا وجہ ہے کہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ عملی طور پر ہم تبدیلی نہیں لانا چاہتے ہیں؟ ہم سب کو جانتے ہوئے بھی کہ امام نے آنا ہے اور ہمیں ان کے لیے تیار ہونا ہے, لیکن کیوں ہم خود کو چینج نہیں کر پا رہے؟ کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ اس کی نبیلہ بہن جو مجھے بڑی ایک وجہ ملتی ہے کہ یہ جو چیزیں ہر ایک انسان کو خواہش ہے کہ دنیا جو ہے وہ کرپشن سے پاک ہو جائے. ہم جیسے کہ انہوں نے کہا ہم گیدرنگ میں دیکھتے ہیں, اپنی مجلسوں میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ بے عملی ہمیں نظر آتی ہے. تو اس کی جو ایک وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے. ہم اس کی ابتدا اپنی ذات سے کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم کو لگتا ہے کہ سوسائٹی میں یا گیدرنگ میں غیبتیں ہو رہی ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہپوکریسی ہو رہی ہے, ٹو فیسز لوگ ہیں, منہ پہ کچھ کہتے ہیں, تو وہ سب چیزیں ہم نظر آ رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, تو ان کو اپنے اندر سے کیوں نہیں نکال باہر کرتے ہم؟ کہ اپنے حقوق پہ نہیں نظر ڈالتے کہ ہمارا کیا فرائض ہیں, بالکل جو ہماری ریسپانسبلٹیز ٹورڈز ادرز ہیں, ہاں
ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ایسے اور وہ یہ کر رہا ہے تو اس کو ایسے بھی کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم اسے بھی نبھائیں۔ تو آج میں ناظرین سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ماہ رمضان بھی آ رہا ہے، اور میں صرف بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ آج سے ہم سب مل کے، میں بھی شامل ہوں اس میں، نبیلہ بہن بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہو جائیے کہ ہم جو ہیں خود اپنی ذات سے اصلاح کرنا شروع کریں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے تو ہم اپنے اندر ایک ریولوشن پیدا کریں، اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کریں، اپنے اندر سے ان تمام خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میری تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے، اور میں ناظرین سے یہ بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ دعا کریں کہ جو میں کہہ رہی ہوں میں بھی اپنے عمل میں وہ تبدیلی پیدا کروں۔ جی ہمارا ایک لاسٹ سوال ای میل عابد بھائی انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی ایک خواہش تھی، انہوں نے کوئی نظر مانی تھی حضرت عباس علیہ السلام کی، وہ ان کی جو ہے منت پوری ہو گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ منت یہ تھی کہ وہ ایک قربانی دیں گے بھیڑ کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب وہ پوری ہو گئی ہے، تو کیا میں وہ پیسے بجائے قربانی دینے کی میں پیسے ہدایت ٹی وی کو دے سکتا ہوں؟ اس کے لیے میرے خیال سے جہاں تک میرے تھوڑا بہت جو میں علم ہے، پہلے تو میں ان سے یہ کہوں گی کہ آپ جو ہے وہ کیجئے سوال میں اس سوال کو پیش کریں، مگر جو تھوڑا بہت میرا علم ہے کہ منت کا پورا کرنا واجب ہے، اور منت کی ورڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کیا نیت کی ہے، جو نیت آپ نے کی ہے اس نیت کے مطابق آپ کو اس کو پورا کرنا۔ فار ایگزامپل میں نے نیت کی ہے کہ میری یہ منت پوری ہو جائے، میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، اور اس کے بعد جب میری منت پوری ہوگی تو میں کہوں گی نہیں نماز کی جگہ میں روزہ رکھ لیتی ہوں۔ اب روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، مگر چونکہ منت میری جو ہے وہ نماز پڑھنے کی تھی، لہٰذا اس کی تکمیل اس وقت ہوگی جب میں وہ نماز پڑھوں گی۔ جو میرا علم تھا جو تھوڑا بہت اس سے میں نے آپ کی رہنمائی کی ہے، اور میں کہوں گی پھر بھی آپ جو ہیں وہ کیجئے سوال میں اس سوال کو رکھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین بہت محترمہ فیض صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ، اور الحمدللہ کہ ایک تو پروردگار نے ہم سب کو توفیق دی اور ہم نے اس ٹاپک کو کور کیا، اور آپ کو بھی شکریہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہر چیز کو بیان فرمایا، اور بہت کلیئرلی ہر کانسیپٹ جو تھا اتنا کلیئرلی آپ نے بیان فرمایا کہ آئی ایم شیور کہ اور میں جانتی بھی ہوں کہ سب لوگ اس سے بہت مستفید ہوئے ہیں، میں خود بہت مستفید ہوئی ہوں بس، اور ہم چاہتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ امام زمانہ بھی ہمارا یہ چھوٹا سا ایفرٹ جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اور بس آخر میں ناظرین بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ امام زمانہ سے عشق جو ہے وہ شعور و فکر کی بنیاد پہ عقیدت کی گہرائیوں سے محبت، دل میں محبت رکھتے ہوئے ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں صرف زبانی خرچ نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم امام سے محبت رکھتے ہیں، اصل مزہ تو اس وقت ہے کہ جب امام کہیں کہ یہ میرا محب ہے، یہ میرا ماننے والا ہے، پھر ہمارا جو ایک حق ہے وہ ہمارا ادا ہوتا ہے کہ واقعی ہم انتظار امام میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم خود امام وقت کا جو ظہور کا وقت ہے وہ جتنا بھی نزدیک آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ ماحول میں اتنی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، لیکن ہم نے خود کو خیال رکھنا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد ماحول خراب ہو رہا ہے ہم اسے خود کو بچا کے رکھیں، وہ مایوس نہ ہو جائیں کہ امام ابھی تک ظہور نہیں فرما رہے اور کب یہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ یہ بھی ہمارا ایک اس وقت کا امتحان ہے۔ اور بس ہم اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کے درجے پر لا کر دیکھیں کہ ہم کیسے امام کا جو وعدہ کہ ظہور کا وقت جو جب نزدیک آ رہا ہے تو ہمارے اندر وہ شوق، وہ دیدار ان کو دیکھنے کا، ان کو ملنے کا اور بھی زیادہ بڑھ جائے، اور بھی زیادہ تیز ہو جائے، اور ہم اپنے عمل اور میں اور زیادہ ترقی اور زیادہ اس میں اضافہ فرمائیں، تاکہ جب ہم آخر میں امام کے ساتھ جا ملیں۔ بس ناظرین آخر میں یہی کہوں گی کہ جو بیت نامہ ہمارے پاس ہے کوشش کریں کہ کم از کم ایک دفعہ اس پہ ضرور دن میں نظر ڈالیں، کیونکہ یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے آقا کا فرمان ہے، یہ ہمارے آقا کی خواہش ہے کہ میں ایسا بن جاؤں، تو کم از کم ہم ہر روز اس پہ نظر ڈالتے رہیں گے، ہمارے اندر وہ خیالات بستے رہیں گے، وہ جو تمام پوائنٹس ہیں ہمارے اندر بسنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر خود بخود ہمیں ہمت ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں۔ بس ناظرین آخر میں آج کا یہ پروگرام میں چاہوں گی کہ دعائے معرفت کے ساتھ ہم اس کا اختتام فرمائیں، آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شرکت فرمائیں، اور یہ دعا اتنی ضروری ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میرے انتظار میں یہ
دعا جو ہے اس کی تکرار آپ سب لوگ اپنی زبانوں پہ رکھیں، کیونکہ اتنا خوبصورت اس کا مطلب ہے کہ ہم امام سے چاہتے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اپنی معرفت عطا کر اور پھر اپنے رسول کی معرفت عطا کر اور اپنی ہمارے وقت کے امام کی معرفت، کیونکہ اگر امام وقت کی معرفت ہمیں نہ حاصل ہوئی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ بس ناظرین ہمارے ساتھ دعا کریں آپ بھی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔